ہاں جی، کوئی اس میں تمہید یا ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، صاف بات ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یار ساڈے ہمسائے مرزئی ہے، کڑیاں بچیاں انہاں دیاں پردہ کر دیاں، بڑے وہ نیکن، ہاں جی۔ مجھے کہنے لگا کہ سب سے میں تحقیق شروع کی تھی، میں کہ تو کافر ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو نبی تے شک کر کے تحقیق شروع کی تھی، تیرے دل چ تنگی آئی تاں تو تحقیق کرنا شروع کر دیتا۔ وہ تے کافرن خبیث، انہوں نے نبی کا انکار کیا، انہوں نے بولا کہ یہ ہمارا جو ہے یہ نبی ہے۔ ایک آفیسر اپنا واقعہ لکھتا ہے، بہت بڑا آفیسر، محکمے کا نام نہیں لیتا، میں مرزئی سے کیسے مسلمان ہوا۔ کالج میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکی وہ قادیانی تھی، میرے ساتھ اس کا مباحثہ ہوتا تھا، اس نے مجھ کو قائل کر لیا۔ میں اتنا شدت سے قادیانی ہوا، اتنا میں نے اس کو قادیانیت کو قبول کر لیا، مرزیت کو، کہ میں بڑے بڑے علماء سے مناظرے کرتا تھا، مجھے کوئی عالم جواب نہیں دیتا تھا۔ شادی ہوگی، بچے ہو گئے، جوان ہو گئے میرے بچے، مجھے جنون تھا کہ یہ مسلمان گمراہ ہیں اور ہم صحیح ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ کسی گاؤں میں ہم گئے، کسی وجہ سے میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا، میں نے بولا مولوی بڑیاں گلاں کردا پیا بابا بڈھا، تو میں اس نو جا کے سوال کرنا ہے۔ کہتا میں نے جا کر ان سے سوال کیا کہ جی مجھے آج تک کوئی مطمئن نہیں کر سکا، تو میں نے استخارہ بھی کیا، یہ کیا وہ کیا۔ انہوں نے بولا بیٹا استخارہ تے مسلمان کر دیں، تو تے اس لیے کافر ہو گیا تھا جلے تیرے دل چ نبی دے بارے شک آ گیا سی، ایمان تے تیرے اس لیے نکل گیا سی۔ کہتا ہے یہ بات، پھر انہوں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، کہتا ہے ایک دم اللہ نے مجھ کو ایمان سے مار دیا۔ یعنی کہ وہ کوئی جواب نہ دیکھو، اس نے بولا جس دن تیرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں دیکھوں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ اتنا نازک معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہاں ہم بڑی بڑی سنتوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنے فرقے کی وجہ سے، اپنے سلسلے کی وجہ سے۔ اتنا نازک معاملہ، اللہ کہتا ہے حرج ابھی، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ میں نہیں کہتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اگر دل میں بھی تیرے تنگی آئی نا، تنگی، میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اتنا نازک معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے میرا بھائی سنت سے ہی برکت آئے گی، اور سنتوں ہی محبوسیت موجود ہے آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تک سنتیں ہیں، جب سنت ختم ہو جائے گی نہ اللہ نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ سنتوں کو چھوڑ کے بدعات پر عمل کریں گے، اللہ آہستہ آہستہ ان قوموں سے سنتوں کو ہٹا لے گا۔ آج ہم رسومات کو سنت سمجھ کے اپنی ہمارے بچوں کو سامنے جو مرضی کر لو، وہ کہیں گے جی یہ دین ہے، حالانکہ دین نبی پر مکمل ہوئے۔ عرفات کے اندر یہ آیتیں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ کس پر اتری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عرفات میں اتری، آج کے دن الیوم، آج کے دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے تجھ پر دین کو مکمل کر دیا، اور اس کو کیا کیا؟ نام کیا رکھا؟ اسلام۔ ہاں جی، تو ہم نے آج کتنے نام بنائے، کتنے دین بنا لیے۔ کسی نے شخصیت کے نام پر دین بنا لیا،
کسی نے علاقے کے نام پر دین بنا لیا. اگر کوئی کائنات میں شخصیت تھی اللہ کے نزدیک تو وہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اگر کوئی علاقہ اللہ کے قریب جس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، امن کا شہر فرمایا، دو ہے نا، مکہ اور مدینہ، رکھا دین کا نام مکی دین دے مدنی دین نہیں نا. ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ اسلام اللہ خود ہے، اسلام سے سلامتی ہے. اگر اسلام ہوتا آج مسلمانوں میں تو ہم آپس میں کبھی نہ لڑتے، سلامتی ہوتی نا. اسلم تسلیم، جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا. آج تو میرا گھر بھی محفوظ نہیں ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ماں باپ کا دشمن بنا ہوا ہے. اسلام کیا دیتا ہے؟ اسلام دیتا ہے کہ دو بیوی ہیں. میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب میں آیا، تاجر تھے، خوددار تھے، صحابہ ایک دوسرے کی قربانی کر رہے تھے. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس 2 گھر ہیں، یہ میرے مہاجر بھائی جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، ایک گھر میں ان کو دے دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف کو ایک نے دعوت دی کہ میری 2 بیویاں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تو اس سے شادی کر رہے ہیں. اخوت تھی نا، محبت تھی نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا کھایا تھا نا، ہم نے بھی ان کا نام لیا ہوا ہے نا. تو آج تو میں بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں کہ زمین نہ لے جاوے. بہن کی شادی نہیں اس لیے کرتا کہ کہیں جداد نہ دے دوں میں، بہن دے دوں جداد کے بغیر، جداد کا نام نہ کنو. یعنی کہ بہن کی غیرت نہیں ہے، جداد کی غیرت ہے، حصہ بہن کو نہیں دینا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، مجھ کو منڈی کا راستہ بتاؤ، اللہ پر جیسا گمان کرو گے ویسا ہوگا. گئے منڈی گئے، سب سے امیر ترین وہ بندے بن گئے کہ ایک وقت آتا ہے کہ مدینے کی زمین کانپ رہی ہے. پوچھا کیا بات ہے، یہ اتنی دھمک کیسی؟ عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف کا اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، گندم سے بھرا ہوا ہے. اتنا بڑا تاجر بن گیا. اللہ کو خودداری اور بردباری بڑی پسند ہے. تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ملاقات کا شوق ہے، اگر یہ شوق ہے کہ مجھ سے میرا اللہ محبت کرے، تو پھر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی پڑے گی. اللہ کہتا ہے نا فَاتَّبِعُونِی، اگر تم یہ چاہتے ہو انسانوں جنوں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِی، پھر کس کی تابع داری کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. عشق نہیں کرنا، تابع داری کرنی ہے، تابع داری. پھر کیا کروں گا اس کے بدلے میں؟ یغفر لکم ذنوبکم، پھر میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، مگر کن کے لیے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں. تو میرا بھائی دعا کریں اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنا دے. ادھر بات آئے، لونڈی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں تو فلاں سے نکاح کر لیں. کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں مشورہ دے رہا ہوں. ہاں جی، اس نے اپنی مرضی کی. دوسرا ایک صحابی ہے، اس کا نام تھا، سبزی بیچا کرتا تھا چھابڑی پہ، چیچک کے داغ تھے، کالا تھا، غریب تھا. اس کو بھیجا کہ فلاں صحابی کے گھر جا، تو ان کو بول کے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے. اب اس نے پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ماں باپ ششوپنج میں پڑ گئے، آپس میں بات کر رہے ہیں. کہانی نہیں سنا رہا ہوں، وہ خواب نہیں سنا رہا، ہاں جی، یہ حدیث سنا رہا ہوں، جا کے تحقیق کر لینا. اب بیٹی سن رہی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کیا کریں، سبزی بیچنے والا ہمارا اتنا خاندان، اور چیچک اس کو نکلی، کالا سیاہ یہ ہے. تو پھر بیٹی کہتی ہے ابا جان سوچ کے جواب دینا، یہ محمد کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کسی کو ادمائشوں میں نہ ڈالے. جب اس کے ساتھ شادی ہو گئی, کیا نام تھا اس کا, میرے ذہن سے ابھی نام آ رہا نہیں. نہیں ساتھ نہیں ہے, نہیں. ہاں جلبی, یہ تھے صحابی. ہاں اچھا, جزاکم اللہ خیر. اچھا, بعد میں اللہ نے ان کو جو اولاد دی نا, بڑے بڑے عالم, اور اللہ نے چہرہ بھی صحیح کر دیا. اللہ پاک نے اس کو مال و دولت سے بھی نواز دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں خیر ہے. جس نے مانی اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جس سرزمین پر میری ایک سنت نافذ کی جائے, 7 سال کی رحمت کی بارش ایک پل میں وہاں اترتی ہے. آج ہمیں چڑ ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر, چڑ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. کوئی بندہ نبی کا طریقہ اپنا لے, اس کو لوگ آوازیں کستے ہیں. شلوار ٹانگی ہو, کہتے ہوئے پانی چڑھے آیا. حالانکہ یہ شعار اسلام ہے, یہ نبی کی سنت ہے. ہاں جی, اس کو اہلا بکریا نبی کی سنت ہے. عمران خان بڑا باادب مدینے میں جوتا پہن کے نہیں گیا, لیکن جوتا تو پہن کے نہیں گیا, لیکن سنت کو پہلے نالی میں پھینک کے گیا. پہلے شیپ دبا کے بنائی, الٹی سیدھی سیفٹی ماری ہو سی نا, چمکیا نا چہرہ. دوگلی یہ پالیسی ہے ہماری. سنت نالی میں تے ادب جناب جراباں پائی ہیں. اللہ اکبر, یہ محبت ہے نبی سے. ہاں جی, یہ ہے چاہت محبت. اللہ اکبر, جو حکم آئے سر تسلیم خم, پھر عزت ملتی ہے. پھر تشتری میں رکھ کر ملے گا بیت المقدس. جب نبی کی اتباع ہوگی تو کوئی ٹینک نہیں تھے, توپیں نہیں تھی, اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں 2. آج بھی زریں دیکھو ان کی, جا کے ان کے ہاتھیوں کی زریں دیکھو. جائیں نا آپ اسپین میں عجائب گھروں میں, آپ روم کی دیکھیں نا جا کے, اس وقت کے دور کی کیا قوت تھی ان کے پاس فوجوں کی, تو اس کے مقابلے میں کیا تھا مسلمانوں کے پاس. تو پھر اللہ نے ان پر فتح دی نہیں دی. ایک محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک چاہت تھی, ایک اللہ کی اور رسول کی اتباع تھی. پھر خیر و برکت اترتی ہے. اللہ مجھے آپ کو ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چڑ نہیں ہے, چڑھو گے تو اللہ چڑھا دے گا, اللہ نکال لے گا تمہارے سے. سنتے ہیں تمہیں بدعات میں لے جائے گا, پھر وہ اسی میں لگا رہے گا. آج رسومات کو ہم نے بدعات بنایا نا, رسومات کو ہم نے دین بنایا. حالانکہ دین اور چیز ہے, رسومات اور چیز ہے, اسلام اور چیز ہے, تاریخ اور چیز ہے. نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے واقعات ہوئے وہ آپ اسلام کو نہیں کہہ سکتے, وہ تاریخ اسلام ہے. اسلام دین تو مکمل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو ہم نے دین کو, اسلام کو, تاریخ کو مکس کر دیا. 100 سال بعد کے واقعات جو ہم نے اسلام بنا کر اپنی امت کو پیش کر دیا, آج امت اس کے اوپر لڑ رہی ہے, ایک بات پر متفق نہیں ہو رہے. اللہ مجھے آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. یہ باتیں میرے بھائی اس لیے کی جاتی ہیں کہ تاکہ ہمیں اصل چیز کا پتہ چل جائے. ہم جب کچھ مانگیں تو کم از کم اس طریقے سے مانگیں جیسے میرے پیارے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا. تو بڑے آسان طریقے ہیں, بڑی دعائیں آسان ہیں. فلاں موقع پر دعا کرو قبول ہوتی ہے, فلاں وقت دعا کرو قبول ہوتی ہے. ان موقعوں کو غنیمت جانا کرو, تلاش کیا کرو. آپ نے فرمایا نکاح کے بعد جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے. یہاں پر شیطان پہلے ہی کنجر مراسی لے آتا ہے. ہاں جی, جو ہی نکاح آیا, اب تو دیکھیں ہندو بھی مندر میں نکاح کرتا ہے, عیسائی بھی اپنے گرجے میں کرتا ہے, یہودی بھی کلیسے میں کرتا ہے. ہمارا بھی برکت والا جو ہے وہ مساجد میں نکاح. لیکن ہم شادی حالوں میں اسٹیجوں پر سامنے جیسے نعوذ باللہ سب کے سامنے لڑکی کو بٹھا کر, لڑکیوں کو بٹھا کر ایک اسٹیج لگا کر نکاح ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ساتھ ہی نال فلمیں بن رہی ہیں, ساتھ ہی گانے شروع ہو جاتے ہیں. ادھر کہاں رحمت آئے گی؟ ایک اونٹ کے گلے میں گھنٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی کہ اونٹوں کے قافلے دیکھیں نا آپ نے, عربوں میں تو آپ یہاں تو سندھ میں نظر آتے ہیں, ایک اونٹ کے ساتھ اونٹ بندے ہوتے ہیں, سینکڑوں اونٹ ہوتے ہیں, وہ چلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا 1 گھنٹی ٹل اس کا گلے میں اونٹ کے ہو تو 1 گھنٹی کی وجہ سے اس قافلے سے رحمت کا سایہ اٹھ جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو رحمتیں تو ہم نے بگا دی ہوئی ہیں. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ خیر کرے گا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا جو بھی ہے. ہاں جی بھائی, کہتے ہیں آپ
اللہ آپ کو صحت دے یار، لا باس طہور انشاءاللہ۔ بند کرو جی بٹی، سب